چاہے وہ بائبل ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے وہ سائیکالوجی کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ہو یا مذہبی کوئی کتاب ہو، اس کو آپ نے سائٹ پہ رکھنا ہے. کہلے آپ یہ سمجھ نہیں سکتے جب تک وہ والی کتاب نہ پڑھیں. یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے کہ برزخ میں رکے ہوئے ہیں، وہاں پر سب انتظار کر رہے ہیں. کیسی کہاں لکھا ہوا ہے سب؟ کیونکہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ تم اپنے سامنے نفاق کر رہا ہو تو نہیں سمجھ سکتے. یہ بالکل صحیح ہے. کہتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. انہوں نے کہا یہ سچا ہے، انہوں نے کہا یہ سچا ہے، تو آپ نے مانا یہ سچا ہے اس کے کہنے سے. اور یہ کون ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مان رہے ہیں آپ. دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں عالم دین ہے، ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کتنا سچ بولتے ہیں. وہ بزرگ جو ہیں دنیا کا کوئی آدمی میں چیلنج دیتا ہوں سچ بول کے دکھائے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اچھا پھر دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، یہ ایک بڑی مشہور آیت ہے، سب جانتے ہیں آپ لوگ تو زیادہ سنتے رہیں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس پڑھائی کو آپ چھو نہیں سکتے جب تک طہارت نہیں کریں. وہ طہارت کیا ہے؟ وہی میں نے بتایا، جھوٹ نہیں بولے اپنے آپ سے، اپنے آپ کو سچائی کے اندر فیس کرے. یہ طہارت، وضو تو کر لیا، چلو صحیح کر لیا. اب آپ نے طہارت یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے اس کو میں چھو نہیں سکتا جب تک میں طہارت نہیں کروں. یعنی اگر مجھے کوئی ایک چیز پتہ چل گئی تو میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا. تو وہ طہارت جو ہے نا، وہ آپ کی وہ چیز، یعنی وہ آپ کی ایک سوچ بن گئی کہ میں ایسے کروں گا. اگر آپ طہارت نہیں کریں گے، صحیح نہیں کریں گے، اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں، آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، یاد تو کر لیں گے، آپ رٹ لیں گے طوطے کی طرح، تو کانسیپٹ بھی رٹ لیں گے، لیکن آپ کی گائیڈنس کے لیے نہیں ہے. گائیڈنس کے لیے ہے کہ آپ نے اس لیے یاد کیا کہ وہ میری سوچ بن جائے اور میں اپنی اصلاح کروں. تو طہارت وہ ورنہ چھو نہیں سکتے آپ. وہ میں کہا نا، آپ پڑھے جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھنا جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ یہی ہے کہ طہارت اگر کرنی، یہ بہت ضروری آیت ملے گا، اگر طہارت کرنا بہت ضروری ہے. اور طہارت کا یہ ہے کہ جب بھی آیات پڑھیں تو جب کانسیپٹ آئے گا دوسرا، تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو بس طہارت کا یہ کہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ جو کانسیپٹ باہر سے سنا ہے اس کو میں ویریفائی کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ کتاب میں نہیں لکھا ہے، تو وہ چیز غلط ہو سکتی ہے، وہ اس کو میں مانوں گا. چاہے وہ بائبل ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے وہ سائیکالوجی کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ہو یا مذہبی کوئی کتاب ہو، اس کو آپ نے سائٹ پہ رکھنا ہے. یہ آپ دیکھیں، دنیا میں آپ پڑھنے گئے فزکس اور کیمسٹری اور میتھمیٹکس کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کہہ لیں آپ یہ سمجھ نہیں سکتے جب تک وہ والی کتاب نہ پڑھیں. یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے. کوئی کہتے ہیں بائبل نہیں سمجھ سکتے جب تک کوئی فلانی کتاب پڑھو، یا میں کہوں حدیث نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن نہیں سمجھ. قرآن کے ساتھ ایسا زبردست گیم کھیلا ہوا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ یہاں تک جملہ کو کہنا سمجھ نہیں سکتے، بالکل میں مان لوں گا. کیونکہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ تم اپنے سامنے نفاق کر رہا ہو تو نہیں سمجھ سکتے. یہ بالکل صحیح ہے. کیوں میں نے جھوٹی کہا؟ اللہ کہتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق جو ہے صرف اور صرف اللہ بول سکتا ہے. آپ کتنے عالم جانتے ہیں اس دنیا میں؟ بڑے بڑے عالم ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. بہت زیادہ عالم دین ہیں، اور پتہ نہیں. اور حدیث کس بیس پہ بنی ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ ایک واقعہ جوڑا ہوں میں. حدیث جو اس کی وہ ہے سائنس ہے کہ بھئی یہ صاحب تھے ایکس وائی زیڈ، انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا، یہ دیکھا، یہ اس طرح کی بات ہے نا. ایکس وائی زیڈ نے، یہ جو آدمی ہے یہ ایک اور آدمی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا چیک کروں گا کہ یہ آدمی کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، کیونکہ یہ حدیث بتا رہے رسول اللہ سے مخاطب جوڑ کے. تو میں نے اس کا کردار دیکھ کے یہ کہا کہ ہاں یہ فلانے اونٹ کو صحیح طرح پانی پلا رہا تھا. مطلب کوئی اونٹ پٹانگ بات کہنے لے، اس کو ہم نے یہ دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو کرائیٹیریا بنایا اس صاحب نے، اب ان کے اوپر کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سچا ہے، انہوں نے کہا یہ سچا ہے، تو آپ نے مانا یہ سچا ہے اس کے کہنے سے. اور یہ کون ہے؟ یہ بھی سچے ہیں، سارے سچے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مان رہے ہیں آپ. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میں آج لوگوں سے کہتا ہوں، آج آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں عالم دین ہے، ہر جگہ ہیں بزرگان دین، جتنے آپ رسپیکٹ دے دیں آپ کو، ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کتنا سچ بولتے ہیں. وہ بزرگ جو ہیں دنیا کا کوئی آدمی میں چیلنج دیتا ہوں سچ بول کے دکھائے. جب وہ سچ ہی نہیں بول رہا تو آپ نے کیسے مان رکھا کہ اس زمانے میں سب سچ بولتے تھے؟
آج اتنے بڑے بزرگان دین مطلب ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں آپ، ان سے پوچھیے آپ سچ بولتے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی سچے تھے، وہ بھی سچے تھے، وہ بھی سچے تھے، لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا. ہاؤ کین یو بلیو کہ آج آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی سچ بول ہی سکتا ہے. اسی نہیں بول سکتا کہ 100% نالج نہیں ہے آپ کے پاس، 100% کی نالج آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ کیسے سمجھنے میں سچ وہ سچ بولتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، وہ سچ بولتے تو آپ کہیں گے قال رسول اللہ، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے. آپ کیسے آدمی ہیں بھائی؟ اور میں بتاؤں یہ 9/11 ہوا، بہت ساری باتیں. 9/11 ہو گیا صاحب، یہ جتنے سارے بیٹھے ہیں سب نے ٹی وی پہ دیکھا، یہ جہاز آیا، یہ ٹاور میں گھس گیا ہے اور یہ گر رہا ہے. اب میں آپ سب سے پوچھوں کس نے کیا؟ یہ ہسٹری میں چلا گیا. ہر رشتے کی بات کروں گا میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نہیں ہے، ان کی والدہ کا نام نہیں ہے، ان کی بیٹے تھے ابراہیم، ان کا بھی نام نہیں ہے، پھر ان کی اتنی ساری بیویاں تھیں، ان کا بھی نام نہیں ہے، کسی کا کچھ نام ہی نہیں ہے. اور ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں یہی سوچ رہا تھا عمر فاروق، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسین حسن، اور جناب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، اور یہ سب یہ سمجھ کے میں اس طرح سے یہ قرآن میں کچھ ہوگا. اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، کبھی آدم کا ذکر آ رہا ہے، کبھی ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے، کبھی موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے، کبھی عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا، کبھی شادی کا، کبھی طلاق کا، کبھی کچھ. یہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ سوچئے وہ 4 آدمی بٹھا دیں، 4 آدمی بٹھا دیں، وہ یہ بولے چلے جا رہے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں تو میں غلط پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ان کو کیسے نظر آ رہے ہیں اتنے سارے قرآن میں؟ وہ 4 آدمی نے یہی بولے جا رہے ہیں، پوری زندگی یہی بولے جا رہے ہیں. حضرت ایک حدیث ہے اور یوں ہے، اور ایک فلانی حدیث ہے، روز بیٹھے سننے بیچارے. آج یہ نئی بات سن لی، اب اس سے میری زندگی کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھے بات؟ اس سے میری زندگی کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے سننا بیٹھا ہوا. اور وہ ان کے واقعے سن کے میں سمجھ میں مذہبی ہو گیا. الحمدللہ سن کے سنیے. اور قرآن تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، تو کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح جو اللہ کی آیت کی جو اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، آیت کی سمجھ، وہ ہم نے بہت کم دے رکھی ہے. اور وہ مجھے اتنا واضح نظر آتا ہے کہ ہر آدمی میں جب بات کرتا ہوں تو قرآن کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، نہ سننا چاہتا ہے. اور جو باتیں سنائے چلے جا رہے ہیں وہ پتہ ہی کیا سنائے چلے جا رہے ہیں. اور ایک دن بھی وہ آخرت کو آپ کو آخرت نہیں پہنچائے گی، آخرت میں بخشش نہیں ہوگی مجھ سے. اور یہ یاد رکھیں، یہ پھر بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں. یہ نہیں کہ آپ رزلٹ ایگزامینیشن وہاں ہوگا، آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں، آپ امتحان دے رہے ہیں پر ڈے کے حساب سے. اور آپ کی وہ اعمال نامہ لکھ، وہاں آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ ایمان والے تھے یا مسلم تھے یا بزرگان دین تھے، جو بھی کچھ تھے. آپ اس دن پتہ چلے گا آپ کو وہاں رزلٹ. اور یہ موت کے وقت، یہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں کہاں برزخ میں پھنسا دیا اور کیا کیا کہتے ہیں اٹھ پٹانگ بات، کہ برزخ میں رکے ہوئے ہیں، وہاں پر سب انتظار کر رہے ہیں. کیسی کہاں لکھا ہوا یہ سب؟ تو وہ تو یہ سمجھیے جب موت کے فرشتے آئیں گے تو رکھ کے منہ پہ تھپڑ پڑیں گے اور کہیں گے چلو. اور جو اچھی طرح آئیں گے وہ سلامتی میں پیار سے جنت تم چلے، وہ لکھا ہوا واضح طور پہ. تو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہو رہا ہے معاملہ. اور انہوں نے بنا رکھی صاحب وہ قبر میں پہلے جائیں گے، پھر قبر میں عذاب ہوگا، اور پھر وہاں فوٹو دکھائیں گے یوں کر کے. فوٹو حرام ہے نا، فوٹو حرام ہے نا. تو وہ قبر میں دیکھا، اچھا یوں کسی نے دیکھا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قبر میں پہچان جائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فوٹو سے. پتہ نہیں کیسی مطلب میں تو سنی باتیں کری، میں نے پڑھی نہیں کوئی بھی چیز، میں نے نہیں پڑھی کوئی چیز. اللہ کا میری انٹریکشن جب ہوا لوگوں سے تو وہ اس پہ بات کر رہا ہوں میں نے تو پڑھ کے ہی نہیں دیا.